الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورہ عبس کی ابتدائی 23 آیتوں پر غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ سورہ عبسہ قرآن کریم کی ان مکی صورتوں میں سے ہے جن کے اندر قرآن کریم کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ کفار اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکیر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھٹکار لگایا ہے۔ اور شروعات میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا، اس برتاؤ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش کی گئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صنادید قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی درمیان عبداللہ ابن مکتوم آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ تڑپ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت اچھی نہیں لگی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے اعراض برتا، چونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حقیقت کو مان جائیں، اس حق کو قبول کر لیں۔ اس کیفیت میں یہ صورتحال پیدا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرزنش کی، آپ کو ہدایت دی کہ آپ کا ایسا کرنا درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیفیت کی ہے کہ ان سے اعراض بڑھتا ہے، چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، شاید ابن مکتوم اس کے ذریعہ گناہ سے پاک ہو جائیں اور زیادہ صاف ستھرے ہو جائیں، اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا پھر یہ کہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ان کو یہ نصیحت فائدہ پہنچائے۔ اما من استغنی، جو لوگ بے نیازی دکھلا رہے ہیں، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی چاہت میں اس کی طرف مڑتے ہیں، اس کی بات سننا چاہتے ہیں، اس کو اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے پاس خود چل کر آیا ہے اور جاننا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے اعراض برت رہے ہیں، تو یہ درست رویہ نہیں۔ وما علیک الا یزکی، اور بتائیے کہ اگر کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا، تو اس پہ بھلا آپ کے لیے کیا اس میں مسئلہ ہے؟ آپ کے اوپر اس کا تو کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، تو آپ اس سے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، آپ اس سے اعراض برت رہے ہیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ آپ کو آنے والے لوگوں کا استقبال کرنا ہے، جو اس حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہے آپ کو، اور جو نہیں توجہ دے رہے ہیں، جو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کے چکر میں، ان کو سنانے کے چکر میں یا ان تک حق پہنچانے کے چکر میں جو آ رہا ہے قبول کرنے کے لیے، اس سے اعراض برتنے کا رویہ نہیں اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی، اور ایک طریقے سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سرزنش کی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یہ نوٹ ذہن میں، یہ نقطہ انسان کو، ایک مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی غلطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نہیں بننے دیا، آپ سے کوئی قصور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بھی تنبیہ کی، تو بقیہ کوئی بھی دوسرا انسان آخر وہ اس قابل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطی کی، اس کی کسی کوتاہی کی تقدیس کی جائے؟ اس پہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، کلا، آپ ایسا دوبارہ ہرگز نہ کریں، انہا تذکرہ، یہ جو قرآن کریم ہے، اب یہ قرآن کریم کی عظمت پہ اللہ بات کر رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پند و نصیحت ہے، فمن شاء، پند و نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، آپ جو بھی چاہے وہ یاد کرے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہی آ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر طبقے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کلام کو اتارا ہے، تو جو چاہے آئے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ آگے قرآن کریم کی
اور فضیلتیں بیان فرما رہا ہے کہ یہ تذکرہ لکھا ہوا ہے فی صحف مکرمۃ، باعزت صحیفوں میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے، مرفوعۃ مطہرۃ بأید صفرا کرام بررا۔ کیسے فرشتوں نے مطلب اس میں اپنا ہاتھ بٹایا ہے، دیکھیے ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان کی جو بلند و پاک ہے، ایسے معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفیر ہیں، وہ پرہیزگار بابرکت اور فرما بردار ہیں۔ تو یہ اس کلام کا مقام ہے، اور اس کے جو رسول ہیں جو لے کر کے اس کلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جو فرشتے لے کر کے آ رہے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا حقیقتیں رکھی ہیں۔ ان تمام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہر ایک انسان تک پہنچے، جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھا لے، اور جو اس سے اعراض برتنا چاہے یا اعراض برتے وہ اپنے آپ کو ناکام و نامراد کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد یہ نصیحت اور یہ ہدایت ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہمیں یہ حق ہر ایک انسان کے پاس لے کر کے جانا ہے، اور اس کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو حق کے قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اوپر اور ان لوگوں پر جو دوبارہ زندہ کیے جانے کے انکاری ہیں، نہیں مانتے کہ انسان دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفر، انسان کتنا زیادہ کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، ہلاکت ہے ایسے انسان کے لیے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انکار کر رہا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تھوڑے سے حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک کامل انسان بنایا ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے خیر اور شر کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت بھی دی اور اسے قبر کے اندر دفن بھی کر دیا گیا۔ یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی منشا کے مطابق ہوا۔ پھر یہ انسان کیسے یہ سوچتا ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، اسے اپنی ماں کے شکم میں رکھا، زندگی سے نوازا، پھر اس کو موت بھی دی، وہ قبر کے اندر بھی گیا، وہ یہ کیسے تصور کرتا ہے، کیسے اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور اس سے حساب و کتاب نہیں لے گا؟ کلا، یہ ایک طرح کی انتہائی درجے کی نادانی ہے، اور بالکل کلیئر بات ہے کہ یہ اچھی روش نہیں ہے۔ لما یقضی ما امرا، اس ایمان و طاعت کو پورا نہیں کیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، اس لیے وہ یہ اعراض کا راستہ اپنا رہا ہے۔ ورنہ اگر وہ ان تمام سچائیوں پہ غور کرے تو اس تک یہ حقیقت کھل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا کرنے پہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو موت دینے پہ قادر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دینے پہ قادر ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ اٹھانے پر اور حساب و کتاب لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ غور و فکر کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔